الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 10واں سبق خلاصۃ النحو کا منصرف، 20واں سبق خلاصۃ النحو کا منصرف اور غیر منصرف کے بیان کے بارے میں ہے۔ یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ مختصراً استاد صاحب نے یہاں پر منصرف اور غیر منصرف کا تذکرہ کیا ہے، بالتفصیل ذکر نہیں کیا ہے۔ بالتفصیل آپ دیگر کتب سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس میں معنی صرف کے اسباب، پھر ان کے علت کا معنی صرف کی علت بننے کے لیے جو اس کی شرائط وغیرہ ہیں اور ان کی ساری تفصیل وغیرہ وہ دیگر کتابوں میں موجود ہے، اردو کی کتابوں میں بھی ہے، اور عربی میں انشاءاللہ جب ہم ہدایت النحو پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر مختصراً جتنا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ اس میں منصرف کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اس سے منصرف کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید نظرت الی زید، اب دیکھیں اس کے زید کے دونوں مقام پہ زید پہ تنوین آ رہی ہے، اور جب الی ہے تو صورت میں کسرہ بھی آ رہی ہے۔ اور جو اس میں معرب کے آخر میں جس اس میں معرب کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ جیسے جاء احمد نظرت الی احمد، کچھ کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر تعریف لکھی ہوتی ہے کہ وہ اس میں معرب جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب یا ایک سبب ایسا کہ جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے تو اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ وہ بھی تعریف ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک یہ تعریف ہے، کچھ کے نزدیک وہ تعریف ہے۔ چونکہ یہاں پر بحث ہی علتوں سے نہیں کرنی تھی تو اس وجہ سے استاد صاحب نے اس تعریف کو یہاں پر ذکر فرمایا، وگرنہ قافیہ وغیرہ کے اندر وہی موجود ہے، اور اس کو اس کے غیر منصرف کے حکم کے طور پر رکھا گیا ہے، تعریف کے طور پر نہیں رکھا گیا۔ مثال دے رہے ہیں جا احمد نظرت الی احمد، دونوں میں دیکھیں احمد پہ دونوں صورتوں کے اندر نہ تنوین آئی ہے اور نہ کسرہ۔ یہ الی تقاضا کر رہا ہے، احمد کے نیچے کسرہ ہے، لیکن احمد پہ فتحہ ہے کسرہ کی بجائے۔ صورتیں بیان کر رہے ہیں اسماء غیر منصرف کی، درج الاسماء غیر منصرف ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بیان کر رہے ہیں کہ وہ جمع جو منتہی الجموع کے صیغہ پر ہو، اس کے آخر میں گول تا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو منتہی الجموع کے وزن پر ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے آخر میں گول تا نہ ہو۔ منتہی الجموع کیا ہوتا ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہے جمع کے سبق کے اندر، جس کو یاد نہیں ہے وہ والی ویڈیو دیکھ سکتا ہے، وہاں پہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ جیسے مساجد۔ نمبر 2، وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ یا الف ممدودہ ہو، جیسے صغرا، حمرا۔ یہ مؤنث کا سبق جو گزرا ہے ہمارا، مؤنث و مذکر کا تذکیر و تانیث کا، اس کے اندر الف ممدودہ اور الف مکسورہ کے بارے میں بھی تفصیل بحث ہے۔ پہچان بھی بتائی گئی ہے کہ کیسے ہم پہچانیں گے۔ کھڑے زبر کو الف مکسورہ کہتے ہیں، اور حمرا الف زیادہ کے بعد جو حمزہ زیادہ ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں الف ممدودہ۔ نمبر 3 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اس میں عدد وہ اس میں عدد جو فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہو، جیسے احادو، معشرو، تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ نمبر 4، وہ علم جو 2 اسموں کو بغیر اضافت و استناد کے ملا کر بنایا گیا ہو، یا فعلو یا افعلو کے وزن پر ہو۔ فعلو کے وزن پر ہو یا افعلو کے وزن پر ہو، یا ایسا اسم ہو کہ بغیر اضافت و استناد کے مل کے بنا ہو۔ پہلے مثال اس علم کی دے رہے ہیں کہ جو بغیر اضافت و استناد کے مل کے بنا ہے، جیسے بال بکو۔ اب بال بکو جو اسم ہے، اس میں بال جو ہے یہ بت کا نام تھا، بک جو ہے یہ بادشاہ کا نام تھا، دونوں کے ناموں کو ملا کر شہر کا نام، قلعے کا نام رکھ دیا گیا۔ ابھی شہر کا نام ہے، لبنان کے اندر شہر ہے بالبک، تو اس کا نام ہے۔ تو بغیر اضافت و استناد ہے، اس میں کوئی مضاف نہیں ہو رہا، مضاف الیہ نہیں ہو رہا، کوئی مسند ہے مسند بن رہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ترکیب نہیں ہے، بغیر ترکیب کے یہ مل کر بنے ہیں۔ اور عمر اور احمد، عمر فعلو کے وزن پر، اور احمد جو ہے یہ افعلو کے وزن پر ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ نمبر 5 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ علم جس کے آخر میں تا یا الف نون زائدہ ہو، آخر میں تا ہو یا پھر الف نون زائدہ ہو، جیسے طلحہ تو، عائشہ تو، عثمان۔ اب طلحہ اور عائشہ جو ہے اس کے آخر میں تا آ رہی ہے، اور عثمان کے آخر میں الف نون آ رہا ہے، تینوں علم ہیں۔ اچھا، یہ بات انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں تا کی، وجہ 2 مثالیں دینے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ علم جس کے آخر میں تا ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ علم مؤنث ہو، تو اس وجہ سے 2 مثالیں دی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مؤنث ہو،
مذکر بھی ہو لیکن آخر میں علم کے آخر میں تا رہی ہو تو اسے غیر منصرف پڑھیں گے. جیسے عائشہ تو یہ تو مؤنث ہی ہے لیکن طلحہ تو مذکر کا علم ہے تو یہ مذکر کا صیغہ ہے, مذکر کا لفظ ہے لیکن اس کے آخر میں تا رہی ہے اور علم بھی ہے تو اس صورت میں اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. 6 نمبر پوائنٹ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ مؤنث علم یا اجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو, مؤنث کا علم ہو یا پھر اجمی علم ہو. اجمی علم سے مراد یہ ہے کہ عربی زبان کا نہ ہو, عجم میں علم تھا اور وہیں سے کنورٹ ہو کر ہمارے عرب میں آ گیا تو اس کو بھی جو ہے غیر منصرف پڑھا جائے گا. مثال زینب, زینب تو عربی زبان کا لفظ ہے اور لیکن مؤنث کا علم ہے تو اس وجہ سے اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. اور ساتھ میں دوسری شرط یہ لگائی تھی کہ 3 حروف سے زائد ہو, تو زینب 3 حروف سے زائد بھی ہے, اس وجہ سے اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے. اسحاق, یہ اسحاق جو ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام کا نام ہے تو اسحاق غیر منصرف ہے اس وجہ سے کہ یہ اجمی زبان کا لفظ تھا, ٹھیک ہے, عبرانی زبان کا لفظ ہے اور جو ہے اس سے عربی زبان میں کنورٹ ہوا تو اس وجہ سے یہ اجمی علم ہے اور 3 حروف سے زائد بھی ہے تو اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. یا کہہ رہے ہیں کہ یا 3 حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرک ہو, جیسے ساکرو اور شاترو. اب ساکر اپنا جہنم کا نام ہے, مؤنث کا علم ہے لیکن اس کا درمیان متحرک ہے, 3 حروف سے زائد نہیں ہے تو درمیان متحرک ہے. شطر کو دیکھیں تو اس کا بھی درمیان متحرک ہے تو اس وجہ سے درمیانی متحرک ہونے کی وجہ سے مؤنث کا علم ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہوں گے. اس کے بعد 7 نمبر بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ صفت کا صیغہ جو افعلوا یا فعلانو کے وزن پر ہو, جیسے احمرو, انصرو اور غضبانو, تو یہ صفت کے صیغے ہیں. احمر بھی صفت کا صیغہ ہے, انصر بھی صفت کا صیغہ ہے, غضبان بھی صفت کا صیغہ ہے, تو یہ سب کے سب جو ہوں گے یہ غیر منصرف ہوں گے. پیچھے انہوں نے یہی وزن دیکھیں جہاں احمد آیا تھا تو وہاں پر علم کے لیے اس وزن کو قرار دیا کہ غیر منصرف ہونے کے لیے, اور یہاں انصر احمد کے وزن پر آیا اور صفت کا صیغہ ہے تو یہاں بھی اس کو غیر منصرف قرار دیا. پیچھے 5 نمبر پوائنٹ میں انہوں نے کہا کہ الف نون زیادہ ہوں اور جو ہے علم ہو تو اس صورت میں غیر منصرف ہو جائے گا, اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ الف نون زیادہ تان ہو اور ساتھ میں صفت کا صیغہ ہو تو اس صورت میں بھی غیر منصرف ہو جائے گا. تنبیہ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں غیر منصرف پر الف لام آ جائے تو اسے منصرف کر دیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں ان پر کسرہ آ سکتا ہے, یعنی الف لام آ جائیں اس پر غیر منصرف پر, یا اسے مضاف کر دیا جائے. اچھا اسے منصرف کر دیا, میں نے غلط پڑھا, یا اسے مضاف کر دیا جائے تو 2 صورتیں ہیں اس صورت میں, ان 2 صورتوں کے اندر اس پہ کسرہ اور تنوین آ سکتی ہے. کسرہ آ سکتی ہے, تنوین تو نہیں آ سکتی کیونکہ الف لام بھی معنی تنوین میں سے اور مضاف ہونا بھی معنی تنوین میں سے ہے. بہرحال یہ ہے کہ کسرہ آ سکتی ہے, جیسے مررت بالمساجد, میں مسجدوں کے پاس سے گزرا اور یہاں پہ الف لام مساجد پہ داخل ہوا اور اپنا کسرہ آ گئی. مررت بمساجدکم, میں تمہاری مسجدوں کے پاس سے گزرا, یہاں مساجد کم ضمیر کی طرف مضاف ہے تو اس وجہ سے باجار کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آ رہی ہے. مشق ساتھ ہی حل کر لیتے ہیں, چھوٹی مشق اس کی. غلطی کی نشاندہی 2 نمبر مشق میں کر رہے ہیں. نمبر 1 کہتے ہیں جمع کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے, غلط. جمع منتہی الجموع کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے. نمبر 2 جس اسم کے آخر میں الف نون ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے, غلط. جو اسم صفت ہو یا علم ہو اور اس کے آخر میں الف نون زیادہ ہوں تو وہ غیر منصرف ہوگا. الف نون اصلی ہوں گے تو بھی غیر منصرف نہیں ہوگا, الف نون زیادہ ہوں اور وہ اپنا جو ہے تثنیہ وغیرہ والے نہ ہوں تو اس صورت میں غیر منصرف ہوگا. 3 نمبر پوائنٹ بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں اس میں عدد غیر منصرف ہوتا ہے. اس میں عدد جو فعالو یا مفعلو کے وزن پر ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے, مطلقاً اس میں عدد غیر منصرف نہیں ہوتا. جس اسم کے آخر میں تا ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے, غلط. وہ اسم جو علم ہو اور اس کے آخر میں تا ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. اس کے بعد 5 نمبر پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جو علم 3 حروف سے زائد ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ مؤنث کا علم جو 3 حروف سے زائد ہو یا اجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. 6 نمبر بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں غیر منصرف مضاف الیہ ہو تو اس پر کسرہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. غیر منصرف اگر مضاف الیہ ہو تو یہ غلط ہے کیونکہ مضاف ہو تو اس صورت میں اس پر کسرہ آ سکتی ہے, مضاف الیہ ہو تو اس صورت میں کسرہ آ جانا, کسرہ نہیں آتی. منصرف اور غیر منصرف الگ کرنے 3 نمبر مشق کے اندر. رجال منصرف ہے, دراہیمو یہ جمع منتہی الجموع ہے غیر منصرف ہے. اچھا میں یہاں وجہ صرف غیر منصرف ہونے کی بتاؤں گا. علماء جمع منتہی الجموع ہے, جمع منتہی الجموع نہیں, اس کے آخر میں الف جو آ رہی ہے وہ اپنا ممدودہ آ رہی ہے تو اس وجہ سے غیر منصرف ہے. داربۃ منصرف ہے. خضراء
اس کے آخر میں بھی الف ممدود آ رہی ہے، غیر منصرف ہے۔ اساتذۃن تو منصرف ہے۔ عشرۃن منصرف۔ ثلاث فعالو کے وزن پر غیر منصرف۔ فاطمۃ آخر میں تا اور علم تو غیر منصرف۔ محمدن منصرف۔ ظفر نام ہے اجمی اور 3 حروف سے اپنا درمیان متحرک تو غیر منصرف۔ ناصر منصرف۔ عمران یہ غیر منصرف ہے۔ عمران الف نون زائدہ تان بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی ہے۔ جیران یہ منصرف ہے کیونکہ الف نون زائدہ تان جو ہیں لیکن نہ علم ہے نہ صفت ہے۔ عطشان یہ الف نون زائدہ تان ہے اور صفت کا صیغہ بھی ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہوگا۔ رباع فاعلو کے وزن پر ہے، یہ اسم عدد تو غیر منصرف ہوگا۔ جعفر جعفر کا لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہوگا کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں علم ہے اور 3 حروف سے زائد ہے۔ مساکین یہ جمع منتہی الجموع ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ یوسف یہ اجمی علم ہے، غیر منصرف ہوگا۔ ابراہیم اجمی علم ہے، غیر منصرف ہوگا۔ تو ہمارا سبق اختتام کو پہنچا۔ کسی قسم کا کوئی سوال کو کسی قسم کی کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کال نہیں کرنی، اس نمبر پہ صرف واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔